جو اصل وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر عمر ایوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا۔ ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی، اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار، دوسری اس کی ترسیل، اور تیسری اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے۔ جنریشن، چونکہ میں واٹر کی، پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا، ڈیمز وہ تو ظاہر ہے کافی ٹائم لیتے ہیں، 6 سے 7 سال بننے میں لیتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے اسے 2 سے 3 سال میں ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے، جسے کوئی ایویکویشن کہتے ہیں، آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو کہ جس کو کہ ترسیل کہتے ہیں، جو کہ یہ تاریں، آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں، جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں۔ اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایویکویشن کر نہیں سکتے، یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے اس جنریشن پلانٹ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو، اس پہ کام نہ ہوا ہو، اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے، فاگ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی پرائیورٹی بھی وہ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے، ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبیوشن، لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا۔ تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی منسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا، اور سارے ناظرین کو، سامعین کو، اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا، جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا، اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر اندر، اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہی سسٹم ہوا، اور
پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا منگلا اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے, جنریشن کمپنی چل رہی تھی, وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا, ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے, شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے, ہم لوگ میڈیا کو بھی اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا, ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا, وہ سنک ہو گیا, اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا, اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد, راولپنڈی, آئسکو کا سسٹم, آپ کا لاہور الیکٹرک, لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے, لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے, وہاں پہ بجلی آ رہی ہے. فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی, دوسرے گریڈز جو ہیں وہ انرجائز ہو رہے تھے. جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے, ملتان کافی حد تک انرجائز, وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا. کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت, اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گودو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں, وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی, تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. ایک چیز. دوسری چیز, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا, 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں, جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا. 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس, انسولیٹڈ ڈسکس لگائے, لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا. بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. گودو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا, باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی, اور یہ تقریباً 1.6 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے, مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی, ہماری KDA 1 and 2 ٹو جامشورو. تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی, اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا, اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KVA پہ,
KV पे, और इसके साथ साथ आपका 220 और 500 जो कि NTDC का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ओवरऑल तरसीली निज़ाम पे हम लोग काफ़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग तैयार हैं आंसर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे शबली साहब ने भी बताया कि तकरीबन 25,000 मेगावाट तक का लोड सिस्टम उठा सकता है, लेकिन आपने भी अभी बताया कि 10,302 मेगावाट की तहसील जारी थी जो फाल्ट हुआ और वो तहसील नहीं पे खत्म हो गई। तो 10,302 और 25,000 बहुत अच्छा सवाल। यही पाकिस्तान के सिस्टम का अलमिया है कि गर्मियों में मैक्सिमम आपका जो सिस्टम होता है वो तकरीबन जो लोड डिमांड आपकी चढ़ती है पिछली गर्मियों में तकरीबन 24-25 हज़ार पे गया था। सर्दियों में वो डिमांड जो है वो नीचे चली जाती है क्योंकि आपके वो एयर कंडीशनर्स बाकी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं। तो इस वक्त वो डिमांड एवरेज डिमांड दिन के टाइम पे सर्दियों के जनवरी के महीने में तकरीबन 13,000-14,000 के करीब जा रही होती है। ये इसको हम लोग शोल्डर मंथ्स कहते हैं। और गर्मियों में ये डिमांड तकरीबन 24-25 हज़ार पे चली जाती है और शाम के वक्त सर्दियों में ये तकरीबन 7,500-8 हज़ार 9 हज़ार के करीब होती है। फजर के लगभग तकरीबन ये इतनी होती है, रात के 11-12 बजे 10 हज़ार के लगभग होती है। नेक्स्ट नहीं, तीन लाइनें वहां से निकलती हैं। 500 केवी के 3 सर्किट निकलते हैं और ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट। 500 केवी की लाइन निकलती है। 25,000 मेगावाट का लोड होता तो सिस्टम बैठने की वजह मालूम हो सकती है, मानते हैं उसको, उससे ज्यादा का लोड होता है। जब 10,000 का लोड है फिर सिस्टम कैसे बैठता? आपका एकदम सिस्टम जो है आपका होता क्या है कि आपके एक सिस्टम में फॉल्ट आया, जिस तरह आपका सर्किट ब्रेकर होता है घर में, जिस वक्त एक फॉल्ट आता है सिस्टम में तो वो फॉल्ट सिस्टम को पूरे सिस्टम को चला जाता है। आपके फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को साइड पर रखिए, फ्रीक्वेंसी आपकी जब वेरिएशन, इतना बड़ा पावर प्लांट फर्ज माल 1200 या 1000 मेगावाट का पावर प्लांट जनरेट कर रहा होता है बिजली 850 से 1000 मेगावाट का, वो सिस्टम से निकलता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आती है। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जब आती है तो आपका सिस्टम के अंदर जो ब्रेकर लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को शट डाउन करते हैं। ट्रिपिंग एक खास एरिया में है, रिपेयरिंग होती है एक मखसूस एरिया जहाँ पे फॉग की वजह से ट्रिपिंग होती है। साबिक़ा हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि वहाँ पे हम डिस्क लगा रहे हैं ताकि लाइनों के दरमियान फासला किया जाए, मतलब इस किस्म की उनकी जानिब से भी कहा गया कि प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुंचे है, वो शुरू किए भी गए थे या नहीं किए गए थे? और मौजूदा हुकूमत ये जो एरिया जहाँ पे ट्रिपिंग बहुत ज्यादा होती है, फॉग है, वहाँ पे आपके कोई प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए या नहीं किए? और जल्दी से बता दीजिएगा ट्रांसमिशन लाइन की इंप्रूवमेंट के लिए आपके टोटल कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और क्या वो मुकम्मल हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल। मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि पिछले 2 साल आप देख लें आपकी एक ट्रिपिंग भी नहीं आई फॉग रिलेटेड। उसकी वजह कि हमने लाइंस को साफ किया, लाइंस को वॉश किया, हमने एंटी फॉग इंसुलेटर्स लगाए, उसी की वजह से कहीं पे भी इस तरह की ट्रिपिंग नहीं हुई। ये पहली बार ये ट्रिपिंग इस नौयत की आई है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे आई है, क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे फॉग अमूमन होती है, यहाँ पे भी थी, आज रात को भी वहाँ पे काफ़ी फॉग थी, कहाँ पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है। जहाँ तक इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने तकरीबन 49 अरब रुपए इस वक्त तक इन्वेस्ट हम लोग 2 सालों में कर चुके हैं और मजीद आगे करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 1.6 अरब डॉलर, तकरीबन 250 अरब रुपए से ज्यादा हम लोग आप अल्लाह भला करे आपका मटियारी टू लाहौर लाइन पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो मार्च अप्रैल तक ऑपरेशनल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने तहकीकात की बात की, तहकीकात कर रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए कि तहकीकात कौन कर रहे हैं? क्या अपने पावर डिवीजन में उसके जो मामलात इदारे NTDC उनके जरिए करवा रहे हैं? क्योंकि जब जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे आप अगर तहकीकात कराएंगे तो पता नहीं उसकी क्या होगी। तो दूसरा ये कि आप पावर डिवीजन के मिनिस्टर हैं, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और उसके बाद नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके बाद फिक्स करेंगे? दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने रात को अपडेट किया गया उसको सूरत हाल से, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से क्या हिदायत दी गई पावर डिवीजन को इस सूरत हाल पर काबू पाया जाए? दूसरा, मई 2018 में जो ब्रेकडाउन हुआ था वो तो 7-8 घंटे के बाद सूरत हाल नॉर्मल हो गई थी, तो अब ऐसा क्यों है कि तकरीबन कोई 11 घंटे होने वाले हैं, अभी तक मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं, इलाके हैं, अभी तक वहाँ पर बिजली की बहाली नहीं हो सकी? हालांकि इब्तदाई तौर पर यह दावा किया जाता है कि शायद सुबह 8 बजे तक बहाल हो जाएगी।
تو یہ کرتا جی آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے. آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا, اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا, پارشل تھا, پورا نہیں تھا, پارشل تھا, اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا, اور پارشل یہ تھا, اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا, ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا. اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو سٹیبلائز کر کے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں, نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سویا. ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری, سسٹم کو دیکھ رہے تھے, منگلا, تربیلا, اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں, اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی, کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے. نہ میں کر سکوں گا, نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے, نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات بات کر سکیں گے. تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا, ان کی انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے, رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن. جی سر, ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونز میں تقسیم کیا گیا تھا, تو کیا اس سسٹم نے کام نہیں کیا, یا اگر بر وقت کام کیا جاتا تو اس سے بچ سکتے؟ نہیں بہن, سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا, اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا, یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. کیا وہ گدو کے اندر تھا؟ گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا, چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر, 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں, اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی, اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی, نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور, اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں, اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل, اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم, ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی, اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی, تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا. کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں. آپ کی HVDC لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو, اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرڈنسی یا اسپیئر لائنز جو ہیں, ٹرانسمیشن لائنز, وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف NN نیوز. سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیبی سے ہوں اور میرا سوال بھی ہے, مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی. سر تو اس پر کب قابو آئے گی؟ بہت اچھا کویشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا, ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے, ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے ود ٹارگیٹس. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا. ایگزیکٹ ڈیٹیلز, گریڈز, ایریل بنڈلڈ کیبل, گریڈز, فیڈرز, ٹرانسفارمرز, پاور ٹرانسفارمرز, آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا, وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں. اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں. مسعود 24 چینل. السلام علیکم سر.
سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے، لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے، آئی ہوپ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ اب تو انضمام بھی ہو چکا ہے، یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ کویشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہو. تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا. ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ 2023 تک نہیں لیے جائیں گے، پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گرڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV کی پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ. سر یہ جو NTPC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی، اس کی تحقیقات کی مطلب کب تک پتہ چل سکے گا کہ اس کی ابتدائی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تعین کریں گے ٹائم کا. کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے. پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا. بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ. دیکھیں ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا. ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کرے گی، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTDC، JEK اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی تھی، اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھیں. تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں. مزید کتنے سال تک ایسے فالٹس کو ہم سامنا کریں گے سر؟ دیکھیں یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے، کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے. تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے. ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا. یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا ہے. اچھا صاحب، یہ جو رات کو بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور سرکاری سطح پر تقریباً 45-50 منٹ لگے کنفرمیشن ہونے میں کہ بجلی کا بلیک آؤٹ ہے. اس کی تحقیقات ابھی شروع کر دی گئی اور بھاری کا کام بھی. تو یہ ایسا تقریباً 45-50 منٹ لگے، کوئی 10-15 منٹ میکسیمم. بہت اچھی بات ہے آپ نے بات کی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے سٹینڈ بائی میکینزمز. تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراً ساتھ ہی میں بھی NPCC میں پہنچ گیا، ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھیں، اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے، سسٹم کو سٹیبل کیا. اور جیسے ہمیں مطلب آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کون سی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے 4 دیواری میں نہیں ہے، باہر ہے، ٹیمز بھی ہم نے بھیج دیں. تو اس دوران امیجیٹلی میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراً بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹ آیا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں. نیکسٹ کویسچن جی. شبیر صاحب شارٹلی اگر کمنٹ کرنا چاہے، رات کو جب یہ سارا ایشو ہوا کئی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی، خان صاحب بھی کوئٹہ گئے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی چیزوں کی وہ تھی. آپ لوگوں کو بیچ میں کوئی اس طرح کا احساس ہوا؟
نہیں جی بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو پہلا سوال بھی ہوا ہے اس سے میں جوڑتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سب سے پہلے خبر دیں کہ جی یہ ہو گیا ہے. ہمارا اس بحیثیت حکومت بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک پوری مکمل ایک جامع اور ایک اوتھینٹک خبر نہ ہو تو اس کو میں ریلیز نہ کروں. تو یہ جو 40 منٹ کا جو بیچ میں وقفہ آیا ہے وہ بنیادی طور پہ سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر آپ کو بجائے اس کے کہ کبھی ایک خبر جا رہی ہو کبھی دوسری ہو اس سے مزید کنفیوژن پھیلتی ہے. تو اس لیے حکومت کمرشل ٹی وی پرائیویٹ چینلز کی طرح نہیں ہوتی ہے جو کہ بریکنگ نیوز دے. ہمارا کام ہے مصدقہ اطلاع دینا جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے 45 منٹ میں دے دی تھی. تو ایسی کوئی نہیں, ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے بیکاز خاص طور پہ سردیوں میں اس قسم کی فوگ کی وجہ سے اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا بہت چونکہ انرجی کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کسی اور افواہیں بہت گردش کر رہی تھی لیکن یہ بنیادی طور پہ ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہوا کیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, پوری آپ رات سے لے کے 11:41 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھتے ہیں مسلسل میں خود بھی اور ہماری پاور منسٹری مسلسل ہمارے سپوکس پرسن جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور نیوز میڈیا جو ہے اس کو پک کرتی رہی ہے ایگزیکٹ کہ کون سے فیڈر کون سے گریڈز آن لائن آ رہے ہیں کون سی جگہ پہ یہ اس وقت ہم لوگ انرجائز کریں. تو آپ کو ایک پورا ٹریل مل جائے گا یہ پچھلے 6-7 گھنٹوں کا صبح فجر تک ایگزیکٹ آپ کو پوزیشن جس وقت تک ہم میجر شہروں کو ہم نے آن لائن الیکٹریفائی یعنی ان کو بجلی کا ترسیل کا نظام ہم نے آن لائن کر دیا تھا اور بجلی بحال ہو گئی تھی. ایک ایک پل کی ہم نے انفارمیشن ہم لوگ بڑی شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ دیتے رہے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اطلاعات شبلی افراز اور وزیر توانائی عمر ایوب کی نیوز